شیر ہے تازی اپنی مسلم کہ عشق دل میں لیے عشق اہل بیت کا دل میں لیے دفنتے گئے اپنے بخشش کا ساتھ میں لے کر گئے. دیکھیے اس کے سارے سوال کی وجہ سے وہ بھی ایک شاعر ہے بہت مست اور وہ کیا ایک دارے سلوات بھیجتے ہیں کہ سو رہے ہیں پھول میں غازی کے پرچم کے تلے سو رہے ہیں پھول میں غازی کے پرچم کے تلے کس نے آ کے کہہ دیا ساجد ہمارے مر گئے. کس نے آ کر کہہ دیا ساجد ہمارے مر گئے. اور خلد میں آنے پیغمبر کو سنانے کے لیے جھولیوں میرے اشعار کے گوہر گئے. اور یہ شعر دیکھیں گا کہ منتقل ہونے کو ان کے موت کہنا ہے غلطی. منتقل ہونے کو ان کے موت کہنا ہے غلطی. عالم فاروق وہ آج لے گھر گئے. اور یہ بھی شعر سمجھا کہ بھول کر بھی بھول ہم پائے نہیں ساجد تمہیں. بھول کر بھی بھول کر بھی بھول ہم پائے نہیں ساجد تمہیں. یاد آئے جب بھی تم بے چین دل کو کر گئے. یہ فرما لے ایک نعرے سلوات دے. بیٹیوں نے باپ کے ایک نعرے سلوات دے. آئی بیٹیوں نے باپ کے لاشے پہ رو کر کہا. بیٹیوں نے باپ کے لاشے پہ رو کر کہا کیوں یتیم
کا مجھے تم داد یہ دے کر گئے. یہ کہ تشنگی مال کی اپنی مٹانے کے لیے ہے یقین کو سرسائی جانب کو سر گئے ہے یقین کو سرسائی جانب کو سر محمد کے ساتھ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اور بارہ گزاری کرتا ہوں علی مولانا کمال تشریف لائے. 8 حضرات دار سلوات سے لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. ودنا في تفرده وجلا في سلطانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدوته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلوات محمد. ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید ساجد حسین ابن سید صفدر حسین، مرحومہ سیدہ رخسانہ بانو بنت سید اقبال حسین صاحبان
پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ انسان کی زندگی کی کامیابی کی ایک دلیل تو یہی ہے کہ انسان محبت اہل بیت میں اس دنیا سے جائے، اور ان لوگوں کا ذکر کیا کیا جائے کہ جو محبت اہل بیت کے علاوہ مدح اہل بیت کا بھی شرف رکھتے تھے، کہ انسان اس قدر عظیم ہو جائے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اپنی مدحت کا شرف بھی اسے عطا کریں، چونکہ ہم میں سے کوئی بھی مدح اہل بیت خود سے نہیں کر سکتا، یہ ہماری توان سے باہر ہے، یہ ہماری قدرت سے باہر ہے۔ جب ان کی جانب سے توفیق ہوتی ہے تو پھر انسان کو یہ شرف ملتا ہے کہ وہ مدح اہل بیت کرے۔ اور چونکہ ماں کی ایصال ثواب کی مجلس ساتھ ہے، اور شاید ایک اہم کردار اس مقام پر مائیں ادا کرتی ہیں کہ اپنی اولاد کو مداح اہل بیت قرار دیتی ہیں، چونکہ ماں کی تربیت میں کئی زاویے ہوتے ہیں۔ ماں اپنی اولاد کو فردی بھی تربیت دے، اجتماعی بھی تربیت دے، عطوفت اور محبت کی بھی تربیت دے، اور ایک چیز بار بار جو بچوں کو بتائے کہ بیٹا تمہاری زندگی کا سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ تم مدح اہل بیت کسی بھی حوالے سے کرتے رہنا۔ یہ ایک ماں اپنے بچوں کو سکھا سکتی ہے، اور الحمدللہ ہم لوگوں نے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ابتدا کی انہی ماؤں نے سکھایا، انہی ماؤں نے درس دیا، اور آج وہ مائیں خوش ہیں کہ انہوں نے اپنی اولاد کو مدح اہل بیت کی شاہراہ پر گامزن کیا۔ میں نے آپ کی خدمت میں یہ مختصر سی تمہید صرف اس وجہ سے عرض کی کہ اگر اس دنیا میں ہم اپنے انہی الفاظ کے ذریعے مدح اہل بیت کرتے ہیں تو اہل بیت کسی مقام پر ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے۔ یعنی یہ وہی حضرات ہیں نا کہ جو آپ ان کے اوپر کیا احسان کر سکتے ہو، میں اور آپ یا پوری کائنات مل کر کسی کی اوقات نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی چیز کرے، مگر یہ کہ شرف ان کی جانب سے ہو۔ لیکن اس کے بعد یہ نوازتے اتنا ہے، دیکھیں عجیب ہوتا ہے، اگر آپ کے غلام کو آپ پیسہ دیں اور کیسے خرچ کرو فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ، اور غلام خرچ کرے تو خوب غلام کا کون سا کردار ہے یہاں پر؟ پیسہ آپ کا تھا، غلام آپ کا تھا، خرچ کرنے کا راستہ آپ نے بتایا۔ وہ مولا کتنا کریم ہوگا جو اپنے غلام سے اپنی دولت خرچ کرا کے اپنے غلام کی تعریف کرتا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں یعنی وہ تو کرم اس مولا کا ہے نا، یہ حیات ان کی دی ہوئی، یہ زبان ان کی دی ہوئی، پھر اس سرمایے کو جب ہم خرچ کرتے تو ہماری مدد کہتے ہیں کہ پھر ہم تمہیں کہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ کا کبھی کبھار عرض کیا کہ چونکہ ہم لوگ بعض اوقات بعض نعمتوں کو نہیں جانتے، وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں، سلب ہو جاتی ہیں تو جانتے۔ دنیا میں ایسی بہت سی نعمتیں، جیسے یہی مجالس فرش اعضاء پہ آنا، امام بارگاہوں میں آنا، مرثیہ خوانی مجلس، یہ ساری وہ نعمتیں جب تک ہم کر رہے ہوتے ہم کو نہیں پتہ، پھر اس کے بعد جب یہ نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں، چونکہ بعض اوقات اگر آپ کفران نعمت کرتے ہو تو وہ نعمتیں سلب ہو جاتی، اور کفران نعمت کا معنی ہر جگہ الگ ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو زبان کی نعمت دیا ہے اور آپ کفران نعمت زبان کرو، کفران نعمت زبان کیا ہے؟ یعنی حق نہ بولو، یہ نعمت اللہ تعالیٰ سلب کر دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھوں کی نعمت دیا ہے اور کفران نعمت کرو، اسی طرح فرش مجلس جو عظیم نعمت ہے ہماری قوم کے لیے، اگر ہم اس کی نسبت غفلت دکھائیں یا کہیں سے احساس ہو جائے کہ توہین مجلس ہو رہی ہے تو آپ کی زندگی سے وہ نعمت سلب ہو جائے گی۔
لہذا بہت اہم مرحلہ ہے کہ ہم غور کریں، لیکن ہم احساس نہیں کر پاتے۔ وہ ایک مدت بعد ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ عجب ہے روایت میں کہ قیامت میں ہر کوئی حسرت کرے گا، ہر کوئی، نہ کافروں کی بات مت کریے، مومنین حسرت کریں گے، نیک عمل انجام دینے والے حسرت کریں گے۔ یہ کیوں حسرت کریں گے؟ یہ تو جنت میں جا رہے ہیں۔ کہ یہ حسرت یہ کریں گے کہ ہم دنیا سے اور زیادہ راہ لا سکتے تھے، کم لے آئے۔ یعنی حسرت سب کو ہے، مطلب مجھے حسرت رہے گی کہ ایک مجلس اور پڑھ سکتا تھا، آپ کو حسرت رہے گی ایک مجلس اور سن سکتے تھے، ایک شاعر کو حسرت رہے گی کہ ایک کلام اور کہہ سکتا تھا۔ یہ مومنین کی بھی حسرت ہے۔ لہذا بعض اوقات ہمیں نہیں پتہ چل پاتا قیامت پہ۔ امام کے زمانے میں صحابی ایسا صحابی تھا، دیکھیں بعض اوقات بعض صحابی آئے مل کر چلے گئے، یہ جو حضرت کا صحابی تھا یہ تقریباً حضرت کے ساتھ رہتا تھا، حضرت جہاں جاتے تھے وہاں حضرت کے ساتھ ہوتا تھا، چونکہ حضرت کی سواری کو یہ سنبھالتا تھا۔ لہذا حضرت اگر مسجد جا رہے ہیں تو حضرت کی سواری لے کر یہ مسجد آیا، حضرت گھر جا رہے ہیں تو حضرت کی سواری لے کر یہ گھر آیا۔ یہ بڑی نعمت ہے نا، اہل بیت کے ساتھ اگر آپ کو لمحے گزارنے میسر ہو جائے تو اس سے بڑی سعادت کائنات میں نہیں ہے۔ یہ ہر لمحہ امام معصوم کے ساتھ ہے، لیکن وہ احساس نہیں ہے کہ میں کس عظیم نعمت میں ہوں۔ ایک دن خراسان سے قافلہ آیا۔ خراسان اس زمانے میں ایران کا حصہ نہیں تھا، بلکہ خراسان میں ایران و افغانستان یہ تمام چیزیں شامل ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے اسے واچ کیا اور دیکھا اور کہا کہ یہ سب سے اچھی پوسٹ ہے کہ ہر لمحہ انسان امام کے ساتھ ہو۔ تو انہوں نے اس کو ایک آفر دے دیا، خراسان کا جو قافلہ تھا انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم خراسان میں جو کچھ ہماری پراپرٹی ہے وہ تمہارے نام، یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ ہمیں دے دو۔ یہ جو کام کرو کہ حضرت کی سواری لے آ رہے ہو، حضرت کی سواری لے جا رہے ہو، حضرت اگر مسجد میں تم ساتھ میں ہو، حضرت اگر گھر میں تو تم ساتھ میں ہو، یہ کام مجھے دے دو۔ اب میں نے اس کہا نا بعض نعمتیں جب تک ہیں شاید احساس نہ ہو کہ ہم کہاں پر ہیں۔ یہ امام کے ساتھ رہتا ہے، اس کو احساس نہیں ہے کہ امام کے ساتھ رہنا، امام کی معیت میں وہ سانسیں جو تم لیتے ہو وہ ہزاروں دنیا کے برابر ہوتی ہے۔ یہ احساس نہیں ہے امام کی ہمراہی میں۔ اس کو لگا کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے خدمت کر لی ہے امام کی۔ یہ مولا کے پاس آتا ہے، ایک جملہ کہتا ہے حضرت سے کہتا ہے مولا اگر کہیں سے مجھ تک خیر پہنچے تو کیا آپ مانے بنو گے، آپ روکو گے؟ حضرت نے فرمایا کہ ہم تو عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم کے مالک ہیں، ہم تو خیر پہنچاتے ہیں، ہم کب خیر کے معنی بن سکتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا بات کیا ہے؟ اس نے پورا وہ آفر بتایا کہ مولا ایسی ایسی جگہ سے ایسے ایک صاحب نے کہا، حضرت نے کہا جو حضرت نے ایک جملہ کہا، حضرت نے کہا اگر تمہارا دل بھر چکا ہے ہماری خدمت سے اور وہ شخص محتاج اور مشتاق ہے تو تم چلے جاؤ۔ جملوں کو بریکٹ میں، اہل بیت ہم میں سے کسی کے محتاج نہیں ہے اور ہم میں سے کوئی اہل بیت سے بے نیاز نہیں ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں اہل بیت ہم میں سے کسی کے محتاج نہیں ہے اور ہم میں سے کوئی بھی اہل بیت سے بے نیاز نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کریم ہے، وہ محتاج نہیں لیکن بلاتے وہ ہے۔ اب یہی جو ہے نا فرش مجلس فرش عزا تو ہم محتاج نہیں، آپ رہو نہ رہو، اس فرش مجلس کو جس ذات نے بچھایا ہے اس نے اس فرش مجلس کی ضمانت لی ہے۔ یہ فرش مجلس محتاج نہیں کسی کا، ہم سب اپنے دین اور عقائد کو باقی رکھنے کے لیے اس فرش مجلس کے محتاج ہیں۔ لہٰذا حضرت نے فرمایا تمہیں جانا ہے جاؤ، لیکن وہ ارشاد جاہل بھی تو ضروری ہوتا ہے نا، اگر کوئی غفلت میں تو اسے متوجہ کر۔ جب جانے لگا تو حضرت نے کہا تھوڑی دیر رکو۔ حضرت نے وہ جملہ کہا جس کے لیے میں نے زحمت دیا۔ حضرت نے فرمایا اذا کان یوم القیامہ، تمہیں پتہ جب قیامت کا دن ہوگا، کانا شیعتنا یدخلون، اور بڑے حسین الفاظ سے روایت کی کہ حضرت نے یہاں سے شروع کیا۔ حضرت نے کہا کہ کان رسول اللہ متصل بنور اللہ، تو قیامت کا پورا منظر اور پورا خاکہ حضرت نے اس کی آنکھوں کے سامنے کھینچا۔ حضرت نے کہا فرض کرو قیامت میں رسول اکرم نور خدا سے وابستہ، رسول اکرم نور خدا سے وابستہ، وکان امیر المومنین متصل برسول اللہ،
اور امیر المومنین متصل کس سے ہیں؟ رسول اللہ سے. وکان الائمہ، اور ہم ائمہ متصلین بامیر المومنین، ہم تمام کے تمام ائمہ کس سے متصل ہیں؟ امیر المومنین سے. رسول نور اللہ سے، علی رسول سے، اور ہم ائمہ علی سے. یہ منظر ہے. وَكَانَ شِيَّتُنَا مَعَنَا. اب اس زنجیر میں کیا ہوگا؟ وہ نور اللہ سے، رسول سے حضرت امیر، اور حضرت امیر سے ہم ائمہ، اور ہم ائمہ سے ہمارے شیعہ. یہ ردیف ہے. توجہ فرما لیں. صلی اللہ محمد و حضرت فرمایا یہ ترتیب ہے. اس کے بعد جو جملہ حضرت نے ارشاد فرمایا، ہم افتخار کریں، یدخلون مدخلنا ویردون موردنا. اور یہ جو کاروان چلے گا نا ہمارا شیعوں کے ساتھ، یدخلون مدخلنا ویردون موردنا، یہ ہمارے شیعہ وہیں لائے جائیں گے جہاں ہم ہوں گے، وہی داخل کیے جائیں گے جہاں ہم رہیں گے. اب آپ غور کر سکتے ہیں انسان کی زندگی میں اس سے بڑا افتخار اور اس سے بڑی کامیابی آ سکتی ہے کہ انسان وہاں رہے جہاں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمراہی ہو. یہ ہے شیعہ علی، یہ ہے علی کے شیعہ کا مقام کی یدخلون مدخلنا ویردون موردنا. اب اسی مرحلے میں چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی شب بنا بالروایت ولادت حضرت زینب سلام اللہ علیہا بھی ہے. محمد کیونکہ بی بی سلام اللہ علیہ کی ولادت کے لیے دو شب، ایک اول شعبان، ایک یہی 5 جمادی الاولیٰ کی شب ہے. لہذا میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم شیعہ ہمارے لیے ایک نمونہ کامل کے طور پر صدیقہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ذات ہے. چونکہ سال ثواب کی مجلس ہے، ضروری ہے کہ ہم اس بی بی کے سامنے آئیں اور درس سے زندگی اس بی بی سے سیکھیں. یاد رکھیے گا جناب زینب یا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو ہمارے ہاں سماج میں کبھی کبھار عورتوں سے مخصوص ہے نا، کہتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا کردار عورتوں سے مخصوص ہے، جناب زینب کا کردار عورتوں سے مخصوص ہے. یہ کہاں سے آپ نے تقسیم کر دیا؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ، جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، یہ وہ حضرات ہیں جن سے امام وقت مشورہ لیتے تھے. اور ہم نے سسٹم بانٹ دیا کہ نہیں جناب زینب کا کردار عورتوں کے لیے، جناب سیدہ کا کردار نہیں. یہ وہ ذوات ہیں جو ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہمارے لیے نمونہ. ہم ان کی زندگی کو آ کر دیکھیں کہ ان حضرات کی زندگی کیا. میں جناب زینب کی زندگی سے ایک دو اہم پہلو آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ بی بی سلام اللہ علیہ جنہوں نے در حقیقت یہ فرش مجلس ہمیں دیا اور اس فرش مجلس کا ایک وسیلہ اور ذریعہ بنایا کہ وہ اپنے آپ کو بیدار کر سکے، اپنی قوم کو بیدار کر سکیں. ایک جو بی بی سلام اللہ علیہ کی زندگی میں واقعاً ایک اہم چیز جو آپ دیکھ سکتے ہیں بی بی کی زندگی میں، اس سے بات قدمی، ثابت قدم رہنا. جناب زینب سلام اللہ علیہ بہت سخت دور سے گزری. آپ غور کر سکتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا دور، حالات. ہم کیا ہوتے ہیں، تھوڑا سے سختیاں آئیں، تھوڑا سے مشکلات آئی، تھوڑا سے مصائب ہم پر ڈھائے گئے، ہمارے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں. ہماری زیارت عاشورہ کا ٹائم بدل جاتا ہے، کچھ دنوں بعد زیارت عاشورہ بدل جاتی ہے، کچھ دنوں بعد ہماری نماز بدل جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کیا اتنے دنوں سے مجلسوں میں جا رہے ہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہوا، اتنے دنوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا یہ کام. ذرا سی سختیاں، ذرا سے مصائب، ذرا سے آلام آئے، ہمارا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہ کے کردار کو آپ کر دیکھیے اور پوری سیرت بی بی سلام اللہ علیہ کی دیکھیے. مصائب سے بھری زندگی، یعنی ام المصائب، مصائب سے پر زندگی کا نام جناب زینب کی زندگی. اس زندگی میں آپ ایک مرحلہ ایسا بتا دیجئے جہاں بی بی سلام اللہ علیہ کس سے بات قدمی اپنی معراج پر نہ رہی ہو. ایک مرحلہ پوری زندگی کو صدیقہ جناب زینب کی آپ اٹھا کر دیکھیے. سے بات قدمی، ثابت قدم رہنا، ڈٹے رہنا. کس پر ڈٹے رہنا؟ بندگی پہ ڈٹے رہنا، عبودیت پہ ڈٹے رہنا. سختیاں آئیں گی، مصائب آئیں گی، مشکلات آئیں گی، جزا مت کرو. ہم کیا کرتے معلوم ہے؟ ہم ذرا سا، یہ چونکہ سال ثواب کی مجلس ہے اس وجہ سے یہ اہم درد، ذرا سی مشکل آئی ہمارے شکوے شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیے قرآن نے آپ کو جزا کرنے سے منع کیا. ان الانسان خلق ہلوعا، یہ انسان عجیب چیز ہے نا،
ذرا سی مشکل آئی جزوا، جزا کرتا ہے، فریاد کر، واہ ویلا، ہمارے گھر میں بیماری آنی تھی، ہماری روزی میں برکت نہیں ہونی تھی، یہ جزا ہے۔ اور آپ یاد رکھیے گا، جہاں پر آپ مشکلات پر آنے پر جزا کریں گے، جزا عین سے، وہ جزا یعنی اپنے آپ کو شکوے کے مرحلے تک لے آنا، وہیں پر آپ کی زندگی میں شیطان کا داخلہ ہو جاتا ہے۔ شیطان نے اگر آپ کو مشکلوں میں صابر پا لیا تو شیطان آپ کی زندگی میں انٹری نہیں کر پاتا۔ لیکن جہاں شیطان نے آپ کے، یہ روایت کے جملے ہیں کہ 5 چیزیں اگر انسان کے اندر آ جائیں نا تو شیطان اس کی زندگی سے دور ہو جاتا ہے۔ 5 چیزیں، ایک من اعتصم باللہ النیت صادقہ، جو اللہ پر نیت صادقہ کے ساتھ ایمان رکھے، واتقل علیہ فی جمیع امورہ، اور اپنی زندگی کے تمام امور میں اللہ پہ توکل کرے، ومن کثر تسبیحہ فی لیلہ ونہارہ، ومن لم یجوا علی المصیبۃ حین تصیبہ، اور وہ جو مصیبت کے وقت فریاد نہ کرے، شکوے نہ کرے، شکایتیں نہ کرے، ہماری زندگی میں ہے یا نہیں۔ یہاں سے شیطان بہت آسانی سے انٹری کرتا ہے۔ ایک امام کے صحابی ہیں، امام ہادی علیہ السلام کی صلوات پڑھیں۔ یہ امام کی بارگاہ میں آتے، دیکھو کبھی کبھی ہوتا ہے نا، پریشان ہو گئے، اب یہ بیچارے مالی اعتبار سے، اقتصادی اور اکنومی لحاظ سے کافی پریشان ہیں۔ گھر سے طے کر کے نکلے کہ آج مولا کے حضور میں چلوں گا شکوہ کرنے۔ اب دیکھیں امام کو تو بتانا نہیں نا آپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، یہ گھر سے ارادہ کر کے نکلے کہ چلوں حضرت سے شکوہ کروں خدا کا۔ آئے مولا کی بارگاہ میں، جیسے ہی بیٹھے حضرت نے فرمایا اللہ کی کن نعمتوں کا شکر ادا کرنے آئے ہو؟ گھر سے طے کر کے چلے تھے کہ حضرت کی بارگاہ میں پہنچوں گا شکوہ کروں گا۔ حضرت نے فرمایا اللہ کی کن نعمتوں کا شکر ادا کرنے آئے ہو؟ نعمت ایمان کا شکریہ ادا کرنے آئے ہو، نعمت سلامتی کا شکریہ ادا کرنے آئے ہو، یا نعمت قناعت کا شکریہ ادا کرنے آئے ہو؟ عجب مرحلہ ہے، خدا کی قسم اگر آپ حضرت نے بولا اللہ کا، یعنی حضرت ایک جملہ کہنا چاہ رہے، حضرت کہنا چاہے ابو ہاشم خراسانی اللہ کا شکوہ کرنے آئے ہو، اللہ کی نعمتوں پہ شکر ہو چکا؟ توجہ فرما رہے، یعنی شکر تمام ہو گیا، جتنی نعمتیں ملی تھی ان کا شکر ہو گیا؟ تم نے نعمتوں کو دیکھا ہی نہیں، کتنی نعمتیں تمہاری زندگی میں۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحیح سالم پیدا کیا اور صحت عطا کیا۔ ہاں جب صحت چلی جاتی ہے تو شکوے کا ایک پورا انبار ہوتا ہے۔ اگر بیمار ہو جائے نا، بس کیا بتائیں ہمارے اوپر مصیبت آ رہی ہے، یہ کبھی نہیں کہتے کہ کیا بتائیں اللہ نے ہم ہی کو صحت دیا ہے، شکریہ بھی تو ادا کریے۔ کبھی ایک مرحلے پر آپ نے نعمت سلامتی کا شکریہ ادا کیا؟ قناعت کی نعمت اگر اللہ نے دے دی، حضرت نے یہ 3 نعمتوں کو، بڑی حسین نعمتوں کو گنوایا، آپ سب میں یہ نعمتیں ہیں نہیں؟ ایمان کی نعمت ہے یا نہیں؟ اس ایمان کی نعمت پر کتنے لوگوں نے شکر کیا کہ الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی عمیان القلب، میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنی معرفت عطا کی، میں تجھ پر ایمان لے آیا۔ کیونکہ ساری نعمتیں ہوں، ایمان کی نعمت نہ ہو تو ٹھکانہ کہاں ہے؟ ساری نعمتیں ہوں، ایمان کی نعمتیں نہ ہو، ایمان کی نعمت نہ ہو تو ٹھکانہ کا مجھے انصاف سے بتائیے۔ آپ یہاں پر بنگلہ ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کے پاس اگر نعمت ایمان نہیں ہے تو ہمارا اور آپ کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے۔ اللہ نے یہ نعمت دیا، اس نعمت پہ کب ہم نے شکر کیا؟ امام نے فرمایا اس نعمت پہ تم نے شکر کیا؟ حضرت نے فرمایا اللہ نے تمہیں سلامتی عطا کی، اور حضرت نے ریزن بھی بتائے، یہ حدیث میرا مورد گفتگو نہیں تو ورنہ میں رکتا۔ حضرت نے کہا اللہ نے تمہیں سلامتی دی، صحت دی، اس نعمت کا شکر ادا کیا کہ اس سلامتی کی نعمت سے تم اطاعت خدا پر قدرت پیدا کر چکے ہو۔ یہ نوجوان بچے سنیں، یہ جو بڑھاپے کے لیے قرآن چھوڑا جاتا ہے نا، اس وقت قرآن زیادہ پڑھا نہیں جاتا۔ ابھی آپ کے اندر طاقت ہے، ابھی آپ کی آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے، ابھی 4-5 صفحہ قرآن پڑھیں گے تو آپ کی آنکھیں درد نہیں کریں گی،
یہ نعمت سلامتی چلی جاتی ہے نا، اس کے بعد نماز بھی پڑھنا چاہو تو 2 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھ پاتے۔ ابھی یہ نعمت ہے آپ کے پاس، ابھی یہ حیات اللہ نے دیا نعمت۔ پھر حضرت نے فرمایا ایک نعمت اللہ نے تمہیں اور دیا۔ کون سی نعمت دی؟ عجیب نعمت ہے۔ حضرت نے فرمایا اللہ نے تمہیں قناعت کی نعمت دیا، اور یہ قناعت کی نعمت تمہیں ذلیل نہیں ہونے دیتی۔ یہ حضرت نے بتایا یہ قناعت کی نعمت تمہیں ذلیل نہیں ہونے دیتی۔ مطلب سمجھ رہے ہو؟ یعنی حضرت بتانا چاہ رہے مال سے کوئی عزیز نہیں بنا، ہو سکتا ہے پیسہ ہو لیکن حریص ہو تو ذلیل ہو جائے گا، غریب ہو لیکن قناعت ہو تو عزیز بن جائے گا۔ یہ حضرت بیان ہے۔ یہ نعمت قناعت، یہ مومنین سے میں التماس کروں گا اس نعمت قناعت کو جانے مت دیجیے، یہ آپ سب کے پاس ہے۔ حریص اگر آپ ہو گئے، پوری دنیا آپ کے حوالے کر دیا جائے لیکن آپ کہیں پر بھی اپنا دین بیچ کر آ جاؤ گے۔ یہ جتنے لوگ کربلا میں آئے تھے یزید وقت کی بیعت کرنے، یہ سب کے سب غریب لوگ تھے۔ اب پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے نا، یہ جو لوگ تھے سردار نہیں تھے اپنے قبیلے کے، یہ کیسے آ گئے؟ ان کے وجود کے اندر وہ حرص جو تھا، معلوم ہے اس مطلب کو سمجھیے، اپنے وجود سے حرص کو نکال دو تاکہ کسی ظالم کی ہمت نہ پڑے تمہارے ایمان کو خریدنے کی۔ اپنے وجود میں قناعت لے آؤ، ظالم اپنی دولت لے کر رہ جائے گا، تمہارے ایمان کو نہیں خرید سکتا۔ اور یہ تمہارے لیے بھی اور میرے لیے، سب کے لیے یہ قناعت کی نعمت بہت ضروری ہے۔ حضرت نے کہا ان کا شکریہ ادا ہو گیا جو آئے ہو شکوہ کرنے، پر حضرت کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ مصیبتوں پہ شکر ادا کرنا سیکھو، صبر کرنا سیکھو۔ اب آئیے صدیقہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی میں آپ دیکھیے ہمارا حال کیا ہے۔ ہم اس بی بی سلام اللہ علیہ کا غم مناتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، ہم دیکھیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ کی سیرت کیا، کتنے سخت مرحلے تھے۔ خدا کی قسم آپ بی بی سلام اللہ علیہ کی زندگی کی سختی کو اگر ملاحظہ کریے، ہم میں سے کوئی ان ایک مرحلوں میں ڈٹ کر نہیں رہ سکتا، ایک بھی۔ جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بھائی کو شہید کر دیا جائے، وہ بی بی سلام اللہ علیہ جب بھائی کے جنازے کے پاس آئے تو کیا کہتی؟ یہ غور کرنے کا مقام نہیں ہے؟ بی بی بھائی کے جنازے پہ آنے کے بعد کیا کہتی؟ اللہم تقبل منا ھذا القربان، میرے اللہ زینب سے اس قربانی کو قبول کرے۔ خدا کی قسم بی بی سلام اللہ علیہ کی زندگی کو آپ دیکھیے، مصیبت کتنی بڑی مصیبت۔ میں نے ابھی ایک جگہ مجلس میں عرض کیا، اس مصیبت کو نہ آپ درک کر سکتے ہو نہ میں درک کر سکتا۔ اگر ہمارے اندر وہ ظرف نہیں ہے کہ ہم مصیبت کربلا کو سمجھ سکے پوری طرح، اور جس دن یہ ظرف آ گیا تو ہم زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ وہ اعظم مصیبت ہے، معلوم ہے اعظم مصیبت، زیارت عاشورہ میں آپ پڑھتے ہیں اعظم مصیبت ہے۔ اس اعظم مصیبت کو سمجھنے کی ہمارے وجود کے اندر صلاحیت نہیں ہے، لیکن صدیقہ جناب زینب ہیں جو اس اعظم مصیبت کو سمجھ رہی ہیں، لیکن جب بھائی کے جنازے پہ آتی تو کیا کہتی ہیں؟ اللہم تقبل منا ھذا القربان، میرے اللہ زینب سے اس قربانی کو قبول کر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب غور کریے آ کر اس کا مطلب کیا ہے؟ تقبل، میرے اللہ قبول کر۔ یہ درس نہیں دے رہی ہے بی بی سلام اللہ علیہ کہ جب خدا کی راہ میں کسی قربانی کو پیش کرو تو اپنے آپ کو بڑا مت سمجھنا، بلکہ وہ معبود ہے، اس کی بارگاہ میں پیش کر کے ہمیشہ التماس کرنا، میرے اللہ جو کچھ پیش کیا ہے اب تو کرم کر کے اس قربانی کو قبول کر۔ ہم نے اپنی زندگی میں کب یہ کیا؟ ہم تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ دوسرے دن ہماری تکیے کے نیچے سے پیسہ نکلنا شروع ہو جائے، معجزات ہونے لگے۔ بی بی جناب زینب سلام اللہ جملہ فرماتی ہے اللہم تقبل منا ھذا القربان۔ یہ درس نہیں ہے بی بی سلام اللہ علیہ کی زندگی کا، یہ درس زندگی اس مصیبت میں، اس سختی میں۔ وہ سختیاں کتنی سختی جب دربار ابن زیاد واقعاً ہمارے گھر کی عورتیں اگر نامحرموں کے درمیان سے نکل جائے اور ذرا سی غیرت حیا ہمارے وجود کے اندر ہو تو انسان کے پیروں تلے زمین کھنچ جاتی ہے۔ جن نامحرموں کے درمیان سے ہمارے گھر کی عورتیں، جبکہ ہمارے گھر کی عورتیں کنیز حضرت زینب سلام اللہ علیہ ہے، لیکن وہ بی جب آئی ہیں دربار ابن زیاد میں کیا کنڈیشن تھی، کیا کیفیت تھی، آپ ملاحظہ کریے۔ جس روب کے ساتھ بی آئی ہیں، دیکھیں دشمن کو یہ گمان ہے کہ میں جسے لا رہا ہوں اور جسے قیدی بنایا ہے 72 جنازے دیکھ کر کوئی آئے، پیاس ہو، بچے ساتھ ہوں، اسیر ہو،
وہ دربار میں داخل ہوتے ہی ہم سے التجا، فریاد، ہم سے استدعا، اس طرح کے جملے کہے گی نا، یہی دشمن کو انتظار تھا۔ لیکن جب بی بی سلام اللہ علیہ آئی ہیں، روایت کہتی ہے جب بی بی گزری ہیں، یہ ملعون کہتا من ہاذہ المتنکرہ، یہ کون ہے جو اس روب و دبدبے کے ساتھ دربار میں آ رہی ہے۔ میں نے آسان کیا ترجمہ، من ہاذہ المتنکرہ یعنی زینب جب دربار ابن زیاد میں آئیں تو روب زینب نہیں، اور آسان کروں، وقار زینب اس معراج پر ہو کہ زینب بے کس نہ لگیں بلکہ بادشاہ بے کس لگے اور زینب اسیر بن کر امیر لگے۔ یہ آنے کا انداز ہے، یہ آنے کا انداز، وہ بھی جو 72 جنازوں کے درمیان سے آ رہی ہے، سارے یہ جنازے دیکھ کر آئی ہیں اور اس ملعون نے کیا فرمایا، کیا کہا اس ملعون نے، کہ کیف صنع اللہ بعقیق الحسین، اپنے بھائی حسین کی نسبت خدا کو کیسا پایا۔ ابھی دیکھیے یہ تانے ہیں، یہ تانے ہیں۔ میں نے عرض کیا یہ وہ زندگی کے ہمارے یہاں چونکہ مصائب میں یہ جملے زیادہ پڑے جاتے ہیں، لہٰذا جناب زینب کی زندگی کی وہ درس جو ہمیں لینا ہم نہیں لے پاتے۔ 2-4 نیک کام آپ کریے نا اور آپ کو لوگ تانا دینا کریں، پہلا کام کیا کرتے ہیں، گھر والے بھی اور آپ کے دوست اعزا بھی کیا سمجھاتے ہیں، ہمیں چھوڑو، زبردستی کا سن رہے ہو ان کی، یہ تو ہوتا ہے نا۔ ذرا سا آپ نیک کام کے لیے نکلے، 2-4 لوگوں نے تانے دیے تو ہمارے تو قدم پیچھے ہٹ جاتے، نہیں بھائی یہ سب جھنجھٹ میں ہم نہیں پڑتے، یہ سب جملے بڑے محتاط لوگوں کے بتا رہا ہوں، نہیں یہ سب ہم سے نہیں کروائیے بھائی، ہم کسی کی نہیں۔ بس پتہ چلا ہم جو ہے 2 لوگوں کے تانے سے اپنے نیک کام کو روک دیتے ہیں۔ جناب زینب کو دربار ابن زیاد میں تانا دیا گیا، نہیں، اس سے بڑا تانا ہو سکتا ہے کہ تمہارے بھائی کی نسبت خدا کو کیسا پایا، یعنی وہ ملعون کہہ رہا تھا تمہارے بھائی کو خدا نے قتل کیا، اور پھر اس کے بعد وہ ملعون جو جملہ کہتا ہے الحمدللہ الذی، خدا کی تعریف ہے، کس بات پہ تعریف ہے، خضعکم، جس خدا نے تمہیں ذلیل کیا، یہ ملعون کہتا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ، وَأَقْرَبَ أُحْدُوثَتَكُمْ، تمہاری باتوں کو جھوٹ کر کے دکھایا اللہ نے۔ اب یہاں کوئی بیوی ہو، آپ واقعی درس لیجئے بی بی سلام اللہ علیہ، یہاں کوئی اور ہو نا گھبرا جائے، ریکویسٹ کرنے لگے، التجا کرنے لگے، جواب کیا فرمایا، الحمدللہ الذی کرمنا بنبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بی بی فرماتی ہیں کہ کس نے تم سے کہا کہ ہم ذلیل ہوئے، تمام تعریفیں ہیں اس خدا کی جس نے ہمیں عزیز بنایا ہے۔ دیکھیے جواب ہے، تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے ہمیں عزیز بنایا۔ یہ جناب زینب کی زندگی کی وہ صلابت اور وہ ثبات قدمی کو دیکھیے، اتنے سخت مرحلے میں بی بی کیا فرماتی، تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے ہمیں کیا بنایا، عزیز بنایا، اور نہیں بنایا عزیز۔ پوری کائنات میں تخت و تاج پہ رہنے والوں کا کہیں نام ہے؟ تو یہ فرما رہے ہیں دیکھیں جب عزت خدا کی جانب، یہ وہ چیزیں جو بہت قریب سے ہم سمجھ سکتے ہیں نا۔ اگر عزیز خدا بنا دے تو پوری کائنات مل کر ذلیل نہیں کر سکتی، اور اگر ذلیل خدا کر دے تو پوری کائنات مل کر عزیز نہیں بنا سکتی۔ اس کو یاد رکھیں، یہ اپنے دل کے صفحے پہ لکھیے کہ اگر عزیز خدا بنائے گا پوری کائنات ایک طرف ہو جائے۔ 70,000 ممبر کوئی معمولی مرحلہ نہیں ہے، 70,000 ممبر کوئی معمولی مرحلہ، یعنی پوری دنیا تمہارے خلاف بول رہی ہے۔ 70,000 ممبر کا مطلب پوری دنیا، آپ جا کر تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ حیرت کریں گے کہ اگر مولا علی پر لعن کرنا کوئی بھول جاتا تھا تو اس کا کفارہ ادا کرتا تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہاں سے تاریخ آئی ہے۔ اگر لعن کوئی بعض مسجدیں بطور کفارہ بنائی گئی ہیں کہ ہم علی پہ لعن کرنا بھول گئے تھے لہذا مسجد بعنوان کفارہ بنوا لیں، وہ 70,000 ممبر، وہ اس طرح کی لعن و تان، کیا ہوا؟ نہ خطیب کا کہیں پتہ، نہ ان ممبروں کا کہیں پتہ، لیکن ہاں علی اس وقت بھی علی تھا، علی آج بھی علی۔ یہ خدا کی جانب سے جب عزیز ہوتا ہے کوئی تو خدا جب عزیز بناتا تو ذلیل نہیں ہو سکتا۔ بی بی نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزیز بنایا۔ یہ بہت اہم مرحلہ ہے جو بی بی سے ثبات قدمی کو سیکھنا، ثابت قدم رہیے۔ سخت حالات ہوں گے، حالات آسان نہیں ہونے والے، حالات سخت ہوں گے، کبھی مالی مشکل ہوگی،
کبھی جسمانی مشکل ہوگی، کبھی ہمارے ذہنوں پر اضطراب اور بے چینیاں آئیں گی۔ آخر الزمان ہے، اسی لیے تو آپ کے ایمان کی ویلیو زیادہ ہے۔ نہیں روایت میں کہ آخر الزمان میں ایمان کو سنبھالنا ایسے ہے جیسے ہتھیلی پہ انگارے کو سنبھالنا سخت ہے۔ بعض روایات میں آخر الزمان میں انسان صبح کو مومن ہوگا، رات میں کافر ہو جائے گا۔ اتنی سخت روایتیں۔ اب اس دور میں اگر ہماری آنکھوں کے سامنے صدیقہ جناب زینب کی سیرت نہیں ہو تو ہمارے وجود میں ثبات قدمی نہیں آنے والی۔ ہاں پر ضروری اور لازم ہے کہ اس بی بی سلام اللہ علیہ کی زندگی کو، ثبات قدمی کو ہم اپنے وجود میں لیں اور ثابت قدم رہنے کا ہنر بی بی سلام اللہ علیہ سے سیکھیں کہ ان مصائب میں، ان مشکلات میں، ان سختیوں میں آپ ثابت قدم رہو، آپ راضی بے قضاء الہی رہو۔ آپ کو معلوم ہے اس کا اجر کیا ہے؟ روایت میں آپ جا کر دیکھیے گا کہ بعض لوگ جب اپنی قبر سے اٹھائے جائیں گے وہ اتنی تیزی کے ساتھ جنت میں پہنچیں گے، اتنی سرعت کے، روایت کا جملہ بھی عجیب ہے، یتیرون، چل کے نہیں جائیں گے وہ، روایت کا جملہ یتیرون، اڑ کر جائیں گے۔ قبر سے نکلیں گے تو یتیرون، اڑ کر جائیں گے، اور اتنی سرعت کے ساتھ اور اتنی تیزی کے ساتھ پہنچیں گے کہ ملائکہ کو تعجب ہوگا، کیونکہ ملائکہ تو سب جانتے ہیں نا کتنا کہاں پر رکنا ہے، کہاں پر حساب کتاب دیکھنا ہے۔ ملائکہ اگر آپ کہیں کے سفر کا اندازہ لگاتے ہو اور کوئی 2 گھنٹہ پہلے آ جائے تو آپ تعجب نہیں کرتے؟ ہاں بھائی کیسے اتنی جلدی آ گئے؟ ہم تو جانتے ہیں کہ 5 گھنٹے کا سفر ہے، اور ملائکہ جانتے ہیں کہ آپ کو کہاں کہاں رکنا تھا۔ ملائکہ جب اتنی تیزی کے ساتھ اس آدمی کو در جنت میں دیکھیں گے تو کہیں گے حل رأیتم الحساب والکتاب، تم لوگ حساب کتاب دیکھ کر آئے ہو، تم لوگ کیسے اتنی تیزی کے ساتھ آ گئے؟ یہ لوگ کہیں گے یتیرون، ہم اڑ کر آئے۔ تو ہم ملائکہ جو سوال کریں گے وہ ہمیں، ملائکہ کہیں گے کیا کرتے تھے تم دنیا میں کہ اتنی سرعت کے ساتھ تم یہاں پہنچ گئے؟ تو یہ لوگ ایک جواب دیں گے، کہیں گے ہماری ایک کوالٹی تھی کہ ہم مشکلوں پہ صبر کرتے تھے اور اللہ کی عطاؤں سے راضی تھے۔ یہ کوالٹی ہم کیا تھے؟ بے قضاء الہی راضی تھے، ہم زیادہ جفا نہیں کرتے تھے، ہم زیادہ فریاد، اب ہم میں سے کتنے لوگ راضی ہیں؟ اب ٹٹولی آدمی تکلف میں کہتا ہے الحمدللہ، لیکن الحمدللہ کے بعد جو وہ جھولی کھولتا ہے شکووں کی تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی جو ہے کسی چیز سے راضی نہیں ہے، اس کو ہر چیز اپنی زندگی میں کم لگ رہی ہے۔ اور شاید بہت سی بیماریوں کی وجہ ہمارے ہاں یہی ہے کہ ہم مضطرب ہیں، ہم بے چین ہیں، ہم پریشان ہیں، کیونکہ وہ رضا والی کیفیت ہمارے وجود میں نہیں آ رہی، کوئی بھی رضا کے وہ مرحلے میں نہیں جا سکتا۔ بس یہاں پر ہماری زندگی میں کیا ہے؟ بی بی سلام اللہ علیہ کی سیرت ہے، زندگی ایسے سخت دور میں، ایسے سخت حالات میں، ایسی مشکلات سے دوچار ہونے کے بعد آپ بھول نہ جائیے کہ آپ کا وظیفہ کیا ہے، آپ بھول نہ جائیے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ جناب زینب نے امام حسین پہ گریہ کم نہیں کیا، گریہ کم نہیں کیا، لیکن جناب زینب نے وہ ذمہ داری جو امام حسین کی جانب سے دی گئی تھی، ان ذمہ داریوں میں سے ایک کو بھی ایسا نہیں کیا جسے پورا نہیں کیا، وگرنہ اگر جناب زینب کردار ادا نہ کرے نا، میں نہایت ذمہ داری کے ساتھ آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں کہ کربلا آپ تک نہیں پہنچتی اگر زینب نے اپنا کردار ادا نہیں کیا ہوتا۔ آپ یہ یاد رکھیے گا، خدا کی قسم جو سسٹم بنایا تھا نا، کربلا کو پہنچنا ہی نہیں تھا آپ تک، پوری کوشش کیا تھا کہ کربلا آپ تک نہ پہنچے، چونکہ میڈیا ان کی، افراد ان کے، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ آتی ہیں اور ایسا کربلا کو پہنچایا۔ میں بھی نہیں کہتا کہ زینب نے کربلا کو گھروں تک پہنچایا، نہیں، زینب نے کربلا کو دلوں تک پہنچایا تھا، وجہ فرما رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے گھر ختم ہو جاتے ہیں لیکن کربلا ہمارے گھر سے نہیں نکلتی، کیونکہ دلوں تک پہنچا دیا نا کربلا کو۔ اب یہ کربلا ختم نہیں ہوتی، کیوں نہیں ختم ہوتی؟ کیونکہ جناب زینب نے، اور یہ بی بی سلام اللہ علیہ نے اعلان کیا تھا، معلوم ہے؟ دربار یزید میں اعلان کیا تھا، دربار یزید میں بی بی سلام اللہ علیہ کا عجب اعلان تھا۔ آپ کبھی غور نہیں کر سکتے کہ ایسے ماحول میں یزید کو
کوئی بیوی آ کر کہے امن العدل یبن الطلقاء، آیا یہ عدالت ہے اے غلام زادے کے بیٹے، یعنی جسے ہم نے آزاد کیا۔ یہ جملہ کسی میں مجال نہیں ہے کہ یزید کے سامنے آ کر یہ جملہ کہے، جو بعض کانوں کو عادت ہو جاتی ہے ذل الہی اور عالی جناب اور جناب پناہ، ان کو آ کر کوئی کہہ دے امن العدل یبن الطلقاء، اے غلام زادے کے بیٹے، یہ جملہ کہنے کے بعد بیوی نے ایک جملہ جو کہا وہ عجیب جملہ کہا، فرمایا قد قیدک وسع سعیک وناسب جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ بیوی نے فرمایا جو بن پڑے تجھ سے، عجیب جملہ ہے نا، جو بن پڑے تجھ سے، یعنی جو تیرے بس میں ہو وہ تو کر لے، وسع سعیک جتنی کوشش تو کر سکتا ہے کر لے، وناسب جہدک جو کچھ ہے تیرے پاس سب لے آ، فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، لیکن تو ہمارا نام ختم نہیں کر سکتا، واللہ لا تمحو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا، جو بن پڑے تو اس سے کر لے۔ یہ واقعی عجیب جملہ ہے، جو دل چاہے تیرا کر لے، یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے جو بندگی کی انتہا پہ ہو نا، کیونکہ وہ ذات اپنے آپ کو خدا کے حضور میں دیکھتی ہے، اور جب کوئی انسان اپنے آپ کو خدا کے حضور میں دیکھتا ہے تو پھر اسے کہیں شکست نہیں نظر آتی، ہر جگہ فقط جیت نظر آتی ہے۔ یہ نظر الگ ہے، یہ نظر الگ ہے، کیونکہ زینب دیکھ رہی ہیں کہ ہمارا ذکر رہے گا، اور رہا۔ آپ نہیں دیکھ رہے، چاپلوسوں کا مجمع آپ جمع کر لو، چاپلوسوں کا مجمع کتنے دنوں تک رہتا ہے؟ چاپلوسوں کا مجمع درہم ختم، دینار ختم، یہ مجمع ختم، لیکن وہ مجمع جو دلوں کی بنیاد پر آتا ہے، وہاں پر آپ سامنے بھی نہ ہوں، وہ محبت نسلوں تک منتقل ہوتی ہے، اور اسی محبت کی ضمانت جناب زینب دے رہی تھی کہ قد قیدک جو بن پڑے کر لے، جو دل چاہے کر لے، فواللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم ہمارا ذکر ختم نہیں۔ ختم ہوا اہل بیت کا ذکر، ختم ہوا اہل بیت کا ذکر، یہ ذکر ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ختم ہو سکتا؟ کیونکہ یہ ذکر ضم ہو گیا ہے، مل گیا ہے ذکر اللہ میں، اور ذکر اللہ میں جب کوئی ذکر چلا جائے تو پھر اس کے بعد وہ ذکر ختم نہیں ہوتا۔ یہ ہماری زندگی میں اگر جینا چاہتے ہو، زندہ رہنا چاہتے ہو، آپ کی یاد باقی رہ جائے، تو اس کے لیے طریقہ یہ کہ اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی کا حسین بحث ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ اپنی زندگی کو وقف کرتے ہو، آپ کے پاس قلم ہے، آپ اپنا قلم وقف کر دو، آپ کے پاس فکر ہے، آپ اپنی فکر وقف کر دو، آپ کے پاس مال ہے، آپ اپنا مال وقف کر دو، آپ کے پاس وقت ہے، آپ اپنا وقت وقف کر دو، خدا کی راہ میں تم وقف کرو، اللہ تمہاری آپ کو ختم نہیں ہوگی۔ آپ دیکھ لیجیے کتنے لوگ ہیں اس دنیا سے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ان کا کہیں نام نہیں ہوتا، لیکن ایک حدیث بھی اگر آپ لکھ کر چلے جائیں نا روایت میں، کہ جب تک وہ حدیث تحریر کی شکل میں باقی ہوتی ہے آپ کو برابر ثواب ملتا ہے۔ آپ نے جو اشعار کہے ہیں اہل بیت علیہ السلام، آپ نے جو گفتگو کی ہے، یہ جناب زینب سے سیکھو، یہ جناب زینب وقف کر دینا، اپنے وجود کو وقف کر دینا خدا کے لیے، اور اس کے بعد گھبرانا نہیں۔ اگر تم نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے خدا کے لیے تو یاد رکھنا خدا خوب جانتا ہے مشکلوں سے تمہیں کیسے نکالنا، خدا خوب جانتا ہے سختیوں سے تمہیں کیسے، خدا تمہیں سختیوں میں رہنے نہیں دے گا، خدا نکال لے گا۔ یوسف کو مل کر کنویں میں ڈالا جا سکتا ہے، لیکن یوسف کو کنویں میں رکھا نہیں جا سکتا ہے۔ خدا یوسف کو کنویں سے نکال کر مسند تک پہنچاتا ہے۔ یہ ہوگا، ہمیں بھی کنویں میں ڈال دیا جائے گا، لیکن ہم کنویں میں رہ نہیں سکتے، ڈال دیا یہ دشمن کریں گے، لیکن ہم اگر اپنے وجود کو وقف کر دے خدا کے لیے، وہاں کنویں سے نکالنا کیسے، یہ ہمارا کام نہیں، یہ ہمارا کام نہیں۔ جناب یوسف بس یہ کہ خدا کے لیے وقف ہو نا۔ جناب یوسف کے بارے میں بڑا حسین مرحلہ ہے کہ جب اسی کنویں میں ڈالا گیا تھا، حضرت حق نے آواز دی جبرائیل ہمارے بندے یوسف کو نکالو، اور جب ملائکہ پہنچے جناب جبرائیل کے ہمراہ تو جناب یوسف کو نکال رہے تھے،
تو جناب یوسف مسکرا رہے تھے۔ جناب جبرائیل نے کہا یا نبی اللہ یہ وقت تو مسکرانے کا نہیں ہے، آپ اتنی سختیوں میں مشکلات میں آپ اس وقت مسکرا رہے ہیں۔ جناب یوسف نے بڑا حسین جملہ کہا، وہ آخری مرحلہ اور آپ کی زحمت تمام۔ جناب یوسف نے کہا میں جب اپنے بھائیوں کو دیکھتا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ جس کے اتنے بھائی ہوں کیا مجال کسی کی کہ اسے کوئی نقصان پہنچا دے، اور آج میں دیکھ رہا ہوں انہی بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈالا۔ مطلب سمجھ رہے ہیں، اگر دنیا کی طاقت پہ بھروسہ کرو گے فَإِنَّهَا تَقْطَعُ رَجَاءَ مَنْ رَكَنَ إِلَيْهَا، اس دنیا نے ہر اس انسان کی امید توڑ دی ہے جس نے اس پر امید لگائی ہے، لیکن اگر امید ذات حق سے لگائے ہو تو اس اندھے کنویں سے نکال کر مسند تک پہنچانا ہوگا۔ یہ اپنی زندگی میں لے آؤ، یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بتایا، اور اسی وجہ سے اتنے اعتماد کے ساتھ کری کہ قیدک وَعَصَایَک، جو بن پڑے۔ اور یزید کو تو ایک جملہ عجیب کا، انی لَأَسْتَصْغِرُ قَدْرَک، یزید میں اگر اپنی آسان زبان میں ترجمہ کروں کہ یزید زینب کی نگاہوں میں تیری کوئی اوقات نہیں ہے، لَأَسْتَصْغِرُ قَدْرَک، یعنی تو زینب کی نگاہوں میں پست ہے۔ عجب نہیں ہے، پورا مالکہ نہیں بدل دیا۔ بادشاہوں کے حضور میں لوگ التجا کرتے، بی بی سلام اللہ علیہ فرماتی تو زینب کی نگاہ میں پست ہے۔ زینب کی نگاہوں میں یہ بادشاہ کیوں پست ہے؟ کیونکہ اعظم الخالق فی اعینہا، چونکہ زینب کی نگاہوں میں خدا بڑا ہے۔ جس کی نگاہوں میں خدا بڑا ہوتا ہے بادشاہ اس کی نگاہوں میں چھوٹا ہوتا ہے۔ اگر بادشاہ تمہاری نگاہوں میں بڑا بن جائے تو سمجھ لینا کہ خدا تمہاری نگاہوں میں چھوٹا ہے۔ یہ قانون ہے، اگر خدا بڑا ہے تو پھر سب پست ہے۔ اور یہ جناب زینب نے بتایا ہے کہ اگر خدا بڑا ہے تو کوئی نہیں ہے۔ واقعی اس مرحلے کو جب بی بی سلام اللہ علیہ نے ادا کیا تو سخت مصائب تھے، مشکلات تھی، سختیاں تھی، بہت سختیاں، خدا کی قسم بہت سخت۔ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، میں یہاں پوری کائنات مل کر اس اعظم مصیبت کو نہیں سمجھ سکتے جو حسین پہ ڈھائی گئی، جو اولاد حسین پہ ڈھائی گئی، لیکن زینب نے ان تمام مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ زینب نے سختیاں کم نہیں دیکھی ہیں۔ خدا نہ کرے کوئی بیٹی اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھے کہ ماں صحن خانہ میں اب دیوار پکڑ کے چل رہی ہو۔ زینب نے وہ منظر بھی دیکھا۔ زینب نے دیکھا کہ ماں کس طرح راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنی پسلیوں کو پکڑ کر روتی تھی۔ زینب نے وہ سارے مسائل دیکھے۔ زینب ام المصائب یوں ہی نہیں ہے، زینب نے ابتدا سے مصائب دیکھے نا۔ کبھی ماں کی فریاد کو زینب نے سنا، کبھی ماں کے نوحوں کو زینب نے سنا، کبھی علی کی بے چینی کو زینب نے دیکھا، کبھی حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے زینب نے دیکھے، سارے مناظر کو دیکھے۔ ارباب اعضاء، ایک بہن کے لیے معلوم ہے سب سے سخت مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ جب بھائی کا جنازہ جائے اور جا کر واپس آ جائے اور کفن میں تیر لگے ہو، یہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ لیکن میں بی بی سے کہوں گا بی بی ابھی یہ منظر ہے، ابھی تمہیں کربلا میں اور بھی مناظر دیکھنے ہیں جہاں بھائی کا جنازہ تیروں پہ معلق ہوگا۔ یہ سارے مناظر بی بی زینب نے دیکھے۔ یعنی یہ ام المصائب ہے، خدا کی قسم ام المصائب ہے۔ زینب نے وہ منظر نہیں دیکھا جب حسین آئے ہیں اور آنے کے بعد فرماتے زینب اب ودا کرنے آیا ہوں۔ زینب اس مرحلے پہ بھی بے چین مضطرب تھی۔ اس وقت امام نے فرمایا یا اختہ اس میری وسکتی، اے بہن زینب صبر کرو۔ اور پھر بہن نے بھائی کو ودا کیا اور عجیب انداز میں ودا کیا، محلن محلن یا ابن زہرا، اے زہرا کے لال ذرا دیر کے لیے ٹھہر جاؤ۔ اور جب بھائی ٹھہرا ہے تو بھائی کے گلے کے بوسے لے کر کے بھیا اماں نے وصیت کیا تھا۔ زینب نے ان تمام مرحلوں کو دیکھا ہے۔ ہر باب اعضاء وہ منظر بھی علی کی بیٹی نے دیکھا کہ جب شام غریبہ آئی ہے نا، نامحرموں کو ہجوم تھا، سیدانیہ زینب کے ساتھ تھی۔ زینب نے دیکھا کہ اب کوئی پرسان حال نہیں ہے، خود ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھایا اور کہا اب میں زینب نگہبانی کروں گی۔ اور زینب نے تو وہ بھی منظر دیکھا جب شام غریبہ کو بچوں کو شمار کرنا شروع کیا اور بچے نظر نہ آئے تو جا کر دیکھا 2 بچے آپس میں بغل گیر ہو کر سو رہے تھے۔ اور جب زینب نے
اٹھایا تو جب منظر دیکھا بچے اس دنیا میں نہ رہے، ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا، نشیب کا رخ کیا، اے عباس، اے بھیا حسین، ارے آؤ دیکھو زینب کی غربت کہ زینب شام غریبہ جنازے میں ألا لعنة الله وعلى قوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو بیماروں نے شفا کامل و عاجل عنایت فرما، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرض غیب سے ادا فرما، بار الہ ہم سب کو حج زیارات سے مشرف فرما، بار الہ ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما، بار الہ تمام شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما، بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، جن مرحومین کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ان کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، بار الہ تجھے تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل و انصاف امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں کے عوام انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع رکیں گے آئے روکے سے نہ رکیں گے، ماتم صدا کریں گے، روکے اے بدعت کہے زمانہ، بدعت کہے زمانہ، عنوان کربلا کا یا امام یہ مرثیہ سجاد کی زنجیر پڑھے گی، یہ مرثیہ سجاد کی زنجیر، یہ مرثیہ سجاد کی زنجیر پڑھے گی، یہ مرثیہ سجاد کی زنجیر پڑھے گی، یہ مرثیہ سجاد کی زنجیر پڑھے گی، یہ مرثیہ پڑھے گی، یہ مرثیہ بیمار پہ بس زور و جفا ہوتی رہے گی، یہ مرثیہ سجاد کی زنجیر پڑھے گی، یہ مرثیہ سجاد کی زنجیر پڑھ گئی، یہ مرثیہ اے بادے حسین ابن علی خیمے جلیں گے، اے بادے حسین ابن علی خیمے جلیں گے، اور آگ بھی سجاد کے بستر میں لگے گی، یہ مرثیہ سجاد کی زنجیر پڑھے گی، یہ
गहमों को जलाएंगे, नहीं छीनेंगे चादर। गहमों को जलाएंगे, नहीं छीनेंगे चादर। हश्र ये गम वाले नबी याद रखेगी। ये मकसद सरवर के लिए ज़ैनब मुज़्तफ़ा, मकसद सरवर के लिए ज़ैनब मुज़्तफ़ा। सजाद के गमराह हर एक ज़ुल्म सहेगी। ये मातम तेरा शबीर कहा बिनते अली ने, मातम तेरा शबीर कहा बिनते अली ने। सजाद करेगा तेरी हमशीर करेगी। ये गर्दन में रसन बांधेंगे बची के सितम गए। गर्दन में रसन बांधेंगे बची के सितम गए। बीमार के पैरों में भी जंजीर बंधेगी। ये सजाद यही कहते तेरो रो के सकीना। सजाद यही कहते तेरो रो के सकीना। जिंदा के अंधेरे में तू किस तरह रहेगी। ये अय्याम अज़ाद दिल कहता है मेरा। अय्याम अज़ाद दिल कहता है मेरा। हर रात मेरी मंजिल से सरवर में कटेगी। ये अपना अकीदा है ज़हीर अपना है ईमान। ये अपना अकीदा है ज़हीर अपना है ईमान। शबीर हमारे हैं ये हर कौम कहेगी। ये रंजीत पड़ेगी। ये या ज़हरा या ज़हरा
اے میری بیوی، اے میری بیوی، تیرے در پہ استغاثہ ہے، تیرا ممنون میری شہزادی یہ جہاں سارا ہے. آیا تیرا دربار وہ سخی در ہے، ہر فرشتہ جہاں غداغر ہے، تیرے مقروب آسماں والے، تیرا مقروب ہر سکندر ہے. یا اے میری بیوی، اے میری بیوی، آنسوؤں میں دعا مانگی ہے، تیری تسبیح پڑھ کے دل نے تجھے پکارا ہے. آیا فرش مجلس پہ اور مصلی پر ہر جواں کہتا ہے رو رو کر، ہم رہیں نہ رہیں مگر بیوی، تا قیامت رہے غم سرور. یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا. محمد والے محمد صلوات.